اور آپ کو بتائیں کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی آڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی یہ آڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ جب تک راولہ کوٹ میں بڑے پیمانے پر لڑائی نہیں ہوتی، مظفر آباد میر پور میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ آڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے راولہ کوٹ میں اہلکاروں کی تعداد کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے۔ شوکت نواز میر آڈیو میں یہ کہتے سنائی دے رہے ہیں۔ خواجہ مہران نے آڈیو میں کہا کہ اہلکار راولہ کوٹ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے موجود ہیں۔ پھر دہرا رہا ہوں کہ جب تک راولہ کوٹ میں لڑائی نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے حوالے سے متعدد شواہد پہلے سے بھی موجود ہیں۔ طلال چودھری نے یہ آڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا اور مزید لکھا کہ یہ مبینہ فون کال کا معاملہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے۔ آڈیو لیک کی مکمل جامع غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ضرورت ہے۔ متعلقہ اداروں کی جانب سے ہنگامی بنیاد پر تحقیقات فوری طور پر کی جائیں گی۔ لیک کال سے واضح ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مقصد پرتشدد حملے کر کے مذموم مقاصد حاصل کرنا تھا۔ آڈیو میں کیا کچھ کہا گیا آپ کو پہلے وہ سنواتے ہیں۔ ہاں جی آ رہی ہے جی جی اچھا شارٹ یہ ہے کہ میرپور اور مظفر آباد اس وقت تک ایکٹیو نہیں ہو سکتا جس وقت تک جس تعداد دے وچ جڑیاں نا پارٹیاں آن کے بٹھا چھوڑیاں نہ سن راولہ کوٹ دے اندر یا میرپور دے اندر کوٹلی یا مظفر آباد دے وچ ہن راولہ کوٹ ایک ایونٹ ہو جاتا ہے، لوگ اس ایونٹ کی وجہ سے اگریسو ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک ایک بڑے پیمانے تے اتھے لڑائی نہیں سٹارٹ ہوندی، میں تینوں کھل کے گل دس رہا اس وقت تک میرپور اور مظفر آباد کوئی نہیں کر رکھتا طریقے نال کر پھر طریقے نہ کر، لیکن یہ دیکھ لیں کہ اتنے ٹروپس کتنی ہیں، اتنا ٹروپس ہیں یا نہیں ہیں نہ رات آئی نہ رات پھرنے رہے نہ ماڑے پر تقریباً 10 منٹ ڈرون پھرنے رہے صبح تک۔ پہلے چیک کرو ادھر رکھی کرو کہ اتنا کتنے لوگ ہیں، کس پوزیشن میں سول کپڑے چین کس طرح ہیں، پھر پروگرام کا فیصلہ کریں۔ اس طرح جذبات اتنا کریں فیصلہ شاید دیکھو نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، دیکھو میں یہی کہہ رہا نا کہ یہ ڈیپینڈ کس اوپر کرتا ہے جتنے ڈیڈ باڈی پی دی ہے۔ گل کیوں نہیں سمجھ رہے تو میری سر، میں بھی تھی تمہیں کہہ رہا نا کہ تسا اج راولہ کوٹ دیکھو، راولہ کوٹ میچ لگ سی تو اگلی گل بن سی، اگر راولہ کوٹ میچ نہیں لگتا اسی کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس اہم معاملے پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سید محمد علی صاحب نے، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ بالکل واضح ہوا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مقصد ایجنڈا تشدد، انتشار اور لڑائی ہے، اور اسی ایجنڈے کے تحت 3 پولیس اہلکاروں کو بھی شہید کیا گیا۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، ابھی جس طرح وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ جو کالعدم تنظیم ہے اس کو جس طرح بین کیا گیا ہے وہ بالکل بر وقت ہے اور ضروری تھا لوگوں کی جان مال اور عزت کے تحفظ کے لیے۔ اور یہ جو آڈیو سامنے آئی ہے اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کی مکمل پلاننگ اور ارادہ بھی یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ خون خرابہ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے قتل و خون کیا جائے، اور اس کا پھر سیاسی فائدہ اٹھا کے آزاد کشمیر کو غیر مستحکم کیا جائے، جمہوری اور سیاسی عمل کو نقصان پہنچایا جائے، اور جو ہمارا مشرقی دشمن ہے اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ قومی سلامتی کا انتہائی حساس اور اہم ترین معاملہ ہے۔ جو ہمارے ریاستی ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں اس کا فی الفور نوٹس لیں اور اس کے خلاف مکمل طور پہ جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جائے، اور ان کو جو لوگ بھی اس میں ملوث پائے جائیں ان کو ثبوتوں کے ساتھ عبرتناک شکست سزا دی جائے، تاکہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کے اوپر جو ریاستی ادارے ہیں اور قانون کی عملداری کا اعتماد بھی پیدا ہو، اور یہ جو تشویش پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آزاد کشمیر اور پاکستان کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک بدامنی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس مذموم سازش کو بھی ناکام بنایا جائے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ایک عبرتناک بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، اس حوالے سے آپ ہم سے بات کر رہے تھے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح عناصر کی امن و امان خراب کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ سی ایم ایچ راولہ کوٹ کا محاصرہ ختم کرا دیا گیا، اسپتال مکمل طور پر کلیئر ہے۔ آئی جی آزاد کشمیر کے ترجمان کا کہنا ہے 6 جون سے اب تک فائرنگ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شہید ہوئے، متعدد زخمی ہیں۔
रावलाकोट आज़ाद कश्मीर में कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों के हाथों शहीद पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में चीफ सेक्रेटरी आईजी आज़ाद कश्मीर और दीगर आला हुक्काम और इलाका मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आईजी आज़ाद कश्मीर मलिक लियाकत अली का कहना था, इससे ज्यादा दहशतगर्दी का सबूत क्या होगा। इन्होंने हमारे 4 लोग शहीद कर दिए। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इस फितने को मुस्तरद कर दिया। 4 जनाजे उठाने के बावजूद हम सीना तान कर खड़े हैं। चंद लोग जाती एजेंडे और किसी और के एजेंडे पर आज़ाद कश्मीर का अमन खराब और मासूम बच्चों को वरगला रहे हैं। इनकी दहशतगर्दी का सबूत क्या होगा। इन्होंने हमारे 3-4 लोग शहीद किए। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की अवाम को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस फितने को, इन शरपसंदों को रिजेक्ट किया। हम 4 जनाजे उठाने के बावजूद ये छाती तान के खड़े हैं कि हम इस जगह की शरपसंदों के खिलाफ इसके एक इंच की हिफाजत करेंगे। चंद एक ऐसे लोग हैं जो अपने जाती एजेंडे पे और किसी और के एजेंडे के ऊपर आज़ाद कश्मीर के अमन को खराब करना चाहते हैं, आज़ाद कश्मीर के मासूम बच्चों को बरगला रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों की तरह दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और रावलाकोट में भी मामूलात ज़िंदगी रवां दवां हैं। तमाम तालीमी, कारोबारी, समाजी सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासती रेट के क़याम को यकीनी बना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम ने नाम नहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया है। कोयटा में वहदत कॉलोनी का रिहायशी ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके बीवी और 4 बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। जाँ बहक होने वाले बच्चों में 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। मुतवफ़ी ने खुदकुशी से कबल अपने वीडियो बयान में 2 हमसायों, सरकारी मुलाजिमीन पर घरेलू जिंदगी में मुदाखलत के इल्जामात आयद किए थे। मंजूर अहमद की रिपोर्ट। कॉलोनी के सरकारी घर में रिहाइश पजीर मोहम्मद आसिफ ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके 3 बेटियों, बेटे और बीवी समेत अपनी भी जिंदगी का खात्मा कर दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चों की उम्र 2.5 साल से 14 साल के दरमियान है। मोहम्मद आसिफ के भतीजे ने ARY न्यूज को बताया कि वाक़े से कबल चचा ने फोन पर कुछ लोगों की जानिब से तंग करने की शिकायत की और कहा खुद को और अपने बच्चों को खत्म कर रहा हूँ। मैंने वजह पूछा, पहले मुझे वजह नहीं बताया, फिर एक ने इसने वीडियो बनाई, उसमें कुछ लोगों का नाम ले रहे, मुझे सेंड कर दिया इसने। मोहम्मद आसिफ ने अपना वीडियो बयान मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप और दीगर लोगों को भी भेजा, जिसमें वो 2 हमसायों की जानिब से घरेलू मामलात में मुदाखलत और बेजा तंग करने के इल्जामात लगाकर वजीर आला से तहफ़्फ़ुज़ की अपील करता है। मैं खुद मारूंगा अपने आप को अपने बच्चों के साथ अगर ये मेरी इज्जत तक पहुंचा। मेरी बेटी का नाम लिया इसने सर, मेरी परी जैसी बच्ची है। एक मोहल्लादार ने बताया कि मोहम्मद आसिफ घर और मोहल्ले में अक्सर झगड़ता रहता था। थोड़ा सा इसका साइको मसला था। इसके 1 साल कबल ही बेगम के साथ इसकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी, जिस पर वो जिस शख्स का नाम ले रहा है कि ये शख्स जिम्मेदार होगा, उसने जाके इनका बीच बचाव कराया। भतीजे आतिम ने चचा की ज़हनी सेहत की खराबी से मुतल्लिक दावों को मुस्तरद किया है। वजीर आला और वजीर दाखिला बलूचिस्तान ने वाक़े का नोटिस लेकर पुलिस से 24 घंटों में मुहर्रकात सामने लाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की है, जबकि नाम आने वाले दोनों सरकारी एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वाक़े से जुड़े कई सवालात अब तक अलतलब हैं। पुलिस जामे तहकीकात कर रही है, जिसके बाद ही असल मुहर्रकात सामने आ सकेंगे। कैमरामैन शहीद लोधी के साथ मंजूर अहमद, ARY न्यूज़, कोयटा। फैसलाबाद में तेजाबगर्दी के मुजरिम की उम्र कैद बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम अब्दुल मन्नान की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने मुतासिरा खातून को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा तेजाबगर्दी कत्ल से भी बदतर जुर्म है। अदालत ने तेजाबगर्दी के मुतासरीन को माजूर अफराद के कोटे में शामिल करने का हुक्म भी दिया। अदालत ने फैसले में कहा हुकूमत मुतासरीन के लिए मेडिकल, सर्जरी, खुसूसी फिजिकल थेरेपी फंड मुख्तस कराए। तेजाबगर्दी के मुतासरीन की मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहाना मुआवजा मुकर्रर किया जाए। ईरान का इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने एक बयान में बताया, अमेरिका की हिमायत से जनूबी लेबनान और ज़ाहिया पर इसराइली हमलों के जवाब में ईरानी फौज ने इसराइल को इबरतनाक सबक सिखा दिया। इस वक्त हमले रोक दिए हैं। इसराइल ने जनूबी लेबनान में दोबारा कोई जारहियत की तो पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का बराह रास्त ज़िम्मेदार है। इसराइली इक़दामात को अमेरिकी पॉलिसियों से अलग नहीं किया जा सकता। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से राबिता। सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर इसराइल ने ईरान पर हमले रोकने की हामी भर दी। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में बताया कि इसराइल और ईरान दोनों फौरी जंगबंदी के हक़ में हैं। अमन के लिए हतमी मुज़ाकरात जारी हैं, ताहम ये अमल जहालत या हिमाकत से मुतासिर हो सकता है। कोई जहालत या बेवकूफ़ी आड़े ना आए तो मामलात बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि जब तक कोई हतमी मुआहदा नहीं तय पाता, बहरी नाकाबंदी पूरी ताकत से जारी रहेगी। उम्मीद है मामलात जल्द आगे बढ़ेंगे।
اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے کے پیٹرول کیمیکل پلانٹ پر حملے۔ اسرائیل نے تہران، کرج، تبریز اور اصفہان پر میزائل داغ دیے۔ ایران کا جوابی بار، اسرائیل پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر میزائل داغے۔ ایران کے حملوں کے بعد بن گوریان ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لگا دی گئی۔ اسرائیل ریڈیو پر جنگ کے اعلانات ہونے لگے۔ یمن کے حوثیوں نے بھی اسرائیل پر حملہ کیا۔ ایکس پر دعویٰ کیا کہ یافا میں اسرائیل کے حساس اہداف کو میزائلوں سے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں اسرائیل کی نقل و حرکت پر بھی پابندی لگا دی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ۔ ایرانی میڈیا نے بتایا کہ فیلڈ مارشل سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خطے کی موجودہ صورتحال پر گفتگو کی۔ عباس اراغچی نے ترکی، قطر، برطانیہ اور فرانس کے وزراء خارجہ سے بھی رابطہ کیا۔ علاقائی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے عراق اور سعودی عرب کے ہم منصبوں سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ عباس اراغچی کا کہنا ہے دونوں ملکوں کو اسرائیل کی خلاف ورزیوں پر ایرانی اقدامات سے آگاہ کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ شمالی کوریا پہنچ گئے۔ چینی صدر کا 7 سال بعد 2 روزہ دورے پر پیونگ یانگ پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ شمالی کورین سربراہ کم جونگ ان سے پیونگ یانگ میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی سیاسی اعتماد مضبوط بنانے اور تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ چینی صدر نے 2 طرفہ تعلقات کی بہتری کے لیے 4 تجاویز پیش کی۔ صدر شی جن پنگ نے کہا عالمی حالات جیسے بھی ہوں، بیجنگ اور پیونگ یانگ کے روایتی تعلقات اور شمالی کوریا کے لیے چین کی حمایت کبھی نہیں بدلے گی۔ کم جونگ ان نے کہا دونوں ملکوں کے تعلقات ناقابل شکست ہیں۔ چین سے معیشت، تجارت، دفاع اور ٹیکنالوجی سمیت تمام شعبوں میں تعاون کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے تیار ہے۔ آلو بخارا طاقت کا خزانہ۔ کھٹا میٹھا آلو بخارا وٹامن کے، سی، آئرن، فائبر اور پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹ کا حامل آلو بخارا جسمانی اور دماغی صحت کے لیے بہترین ہے۔ آلو بخارے میں موجود فائبر جسم کو زیادہ سے زیادہ غذائیت فراہم کرتا ہے، کولیسٹرول کم کرتا ہے، یرقان کے علاج اور جگر کے لیے اکسیر مانا جاتا ہے، جسم میں آئرن کی کمی دور کرتا ہے۔ اس میں موجود ڈائٹری فائبر نظام ہاضمہ کو بھی ٹھیک رکھتے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARI نیوز۔